ایمانداری سے بتاؤ، اتنی عظمتوں والا، اتنی شانوں والا اللہ کا رسول آئے تو اما جان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ارے پیکر حسن و جمال شہزادہ آیا، اتنا حسین و جمیل آیا کہ ایسا تو کہیں ہوا ہی نہیں، کہیں دیکھا ہی نہیں گیا۔ وآسانو من کا لم ترکت تو ہے نہیں، واجمل من کا لم تالی دل نساء، خلقتا مبرہ من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء۔ ایک روایت میں آتا حلیمہ سعدیہ نے جب اٹھایا نہ دیکھا پہلی بار تو منہ سے نکلا کہ یہ تو بے نظیر و بے مثال، اے سید آمنہ میں نے ایسا بچہ تو کہیں دیکھا ہی نہیں۔ سیدہ آمنہ مسکرا کے کہنے لگی حلیمہ تجھے کیا معلوم، تو کیسے دیکھتی، گاؤں کے رہنے والی ہے، پنڈ کی دیہات کی رہنے والی ہے، پنڈ میں ایسے بچے تھوڑے ہوتے ہیں، تو نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا؟ میں تو مدینے میں بھی رہی ہوں، میں تو مکے میں بھی رہی ہوں، میں تو شہروں میں رہی ہوں، میں نے شہروں میں بھی ایسا نہیں دیکھا۔ دادا عبد المطلب بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹیو کیوں جھگڑا کرتی ہو، اس نے گاؤں میں نہیں دیکھا، تو نے شہروں میں نہیں دیکھا؟ ارے میں تو 5 بڑے آدموں تک تجارت کرتا رہا، میں تو ملکوں کے ملک پھرا ہوں، کئی ملکوں میں آنا جانا ہوا، ایسا تو میں نے ملکوں میں نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر آگے رک کر میرے اندر سے آواز آتی ہے عالم تصورات کے اندر، ارے حلیمہ نے کہا میں نے پنڈ کے اندر نہیں دیکھا، سید آمنہ نے کہا تو گاؤں کے رہنے والی ہے، ایسا کہاں سے دیکھتی؟ ارے میں تو شہروں میں رہی ہوں، میں نے شہروں میں نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب بولے ارے میں ملکوں میں پھرا، میں نے ملکوں میں نہیں دیکھا۔ تو جبریل کی آواز بلند ہوئی، ارے تم گاؤں کی، شہر کی، ملکوں کی بات کرتے ہو، میں تو پوری کائنات دیکھ چکا ہوں، ایسا تو میں نے بھی کہیں نہیں دیکھا۔ جب جبریل نے ایسا کہا ہوگا تو فوراً رحمت ایزدی کی آواز بلند ہوئی ہوگی، میرے اللہ کی رحمت نے وعدہ بلند کیا ہوگا ارے آپس میں جھگڑا مت کرو، میں نے ایسا کہیں بنایا ہوتا تو نظر آتا، میں نے بنایا ہی نہیں۔ اس سے پہلے ایسا عظیم شاہکار میں نے نہیں بنایا، اور اسے بنانے کے بعد قلم توڑ کے رکھ دیا کہ دوبارہ بھی ایسا نہیں بناؤں گا۔ تو ایسا حسین و جمیل لال آیا تو اماں جان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن آج عجیب اتفاق ہے کہ سید آمنہ کی آنکھیں پرنم ہو، آنکھوں میں آنسو جاری ہو، اے سید آمنہ کیا ہوا؟ چاند سے زیادہ حسین مکھڑے والا لال تیری گود میں آیا ہے، خوش ہونے کی بجائے تو رو رہی۔ سیدہ آمنہ نے جواب دیا بیٹے کے میلاد کی خوشی اپنی جگہ، بیٹا آیا ہے، میلاد کی خوشی ہے، میلاد کی خوشی سنی بریلوی سے پڑھ کر موحد ہی کوئی نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی توحید پرست ہے تو صرف سنی بریلوی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، جو ہر سال محفل میلاد کر کے گھر گھر گلی گلی اعلان کرتا ہے کہ بنانے والا کوئی اور ہے، بننے والا کوئی اور ہے، خالق اور ہے، مخلوق اور ہے، رب اور ہے، محمد عربی اور ہے۔ یہ توحید ہے جیسے بریلوی ہر جگہ بیان کرتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ میلاد منانے والا میلادی کبھی مشرک نہیں ہوتا اور مشرک کبھی میلادی نہیں ہوتا۔ یہ قانون ذہن میں بٹھا لی، جو ہر سال کہتا ہے میرے رسول پیدا ہوئے ہیں، پھر اس نے شرک کہاں کیا؟ اس نے تو کہہ دیا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، میرے رسول تو پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان ہیں، آپ کے ابو جان ہیں، آپ کی شادیاں ہوئیں، آپ کے بچے ہوئے، 4 بیٹیاں ہوئیں، 3 بیٹے ہوئے۔ جب ایک ایک بات سنی بریلوی منبر پر بیٹھ کے کرتا تو اس سے بڑا توحید پرست اور کون ہو؟ ارے بیٹے کے میلاد کی خوشی اپنی جگہ موجود ہے دل کے اندر، لیکن یہ آنسو اس لیے چھلک پڑے کیونکہ آج مجھے اپنے بیٹے کا باپ یاد آ گیا۔ اس خوشی کے عالم میں دل میں آیا کہ کاش عبداللہ بھی حیات ہو، آج وہ بھی ظاہری حیات طیبہ کے اندر ہوتے۔ 25 سال کی عین جوانی میں آپ کا انتقال ہوا تو منبر پر بیٹھ کر میرے نبی کے ماں باپ کے اوپر فتوے لگاتا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں۔ مگر آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تیرے دیوبندی مولوی، تیرے وہابی مولوی
गवाही देते हैं कि 1978 के अंदर शाह फहद के दौर में जब मस्जिद नबी शरीफ की तोसी हो रही थी तो अल्लाह के नबी के अब्बा जान की कब्र मुबारक सामने आई, उलमा मशाइख इकट्ठे हुए, सारे नजदी इकट्ठे हुए। क्या करें, यहाँ से निकालना जरूरी है। जब कब्र कुशाई हुई तो मेरे रसूल के अब्बा जान का जिस्म अतर 25 साल की जवानी वाली उम्र में जो था आज भी वही था, तरोताजा। यूं लगता था चेहरा कि कुछ मिनट पहले दफनाया गया और कुछ मिनट बाद आपको निकाल लिया गया। ये तो गवाही बता रही है कि साहिब ईमान हैं। वरना मेरे रसूल जब मक्का में या मदीने में खड़े होकर काफिरों के मजमे के सामने कहते कि आओ मेरा कलमा पढ़ो फिर जन्नत में जाओगे, वरना जन्नत में नहीं जा सकते, तो कोई बेईमान काफिर मक्की या मदनी खड़ा होकर कह सकता था ऐ अल्लाह के रसूल अपने माँ बाप को जन्नत में माद अल्लाह ले जा नहीं सके, बोला तो हालत कुफ्र में चले गए, हमें क्या जन्नत में लेकर जाएंगे। मैं चैलेंज है मेरा, हर मौलवी को कोई किताब अपनी उठाकर दिखाओ कि किसी काफिर ने मेरे नबी के आगे कभी ये सवाल उठाया हो। कभी किसी काफिर ने सवाल ना उठाकर अमली तौर पर बता दिया हम काफिर जरूर हैं लेकिन इतना जरूर जानते हैं जो गैरों में जन्नत में ले जाने की बातें कर रहे हैं उनके अपने माँ बाप पहले ही जन्नत में जा चुके। नहीं हुजूर।